الرجيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم. قبل صدق کرام شرکائے خطبہ جمعہ اللہ جل جلالہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہے. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کی خیر عطا فرمائے. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے خدمت خلق ہی اصل تصوف ہے. تصوف کی اصطلاح کو سمجھنے کے لیے خدمت خلق کا تصور اس کو سمجھنا ہوگا. قرآن پاک نے چوتھے پارے کی ابتدا میں مومنین کو ایک تصور دیا. فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز میں سے کچھ خرچ نہیں کرو. اور تمہیں جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے وہ بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہاں ایک سوچ دی گئی قرآن پاک میں، ڈائریکشن دی ہے امت مسلمہ کو، اپنے ماننے والوں کو، قرآن پر عمل کرنے والوں کو، کہ نیکی کا تصور جو ہے کسی کے ساتھ بھلائی کا جو تصور ہے. نیکی نماز پڑھنے کے عمل کو بھی ہم نیک کام کہتے ہیں، روزہ رکھنے کے عمل کو بھی نیک کام کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کو بھی نیک کام کہا جاتا ہے، تسبیحات وظائف پڑھنے کو بھی نیک کام کہا جاتا ہے. یہ جو تصورات ہیں نیکی کی، یہ اسلام کی ثقافت ہے، یہ اسلام کی تہذیب ہے. جو ان اعمال کی اصل روح ہے وہ ہے کہ اے انسان، جو مال میں نے دیا ہے اس میں سے کچھ میری ہی مخلوق کے جو غریب اور مسکین لوگ ہیں ان پر خرچ کرو. میری ہی مخلوق کے جو مسکین لوگ ہیں، جو پریشان حال ہیں، بے یتیم ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان پر فرمایا خرچ کرو. یہ ان اعمال کی روح ہے. تم نیکی کے تصور کو اس وقت تک نہیں پا سکو گے جب تک تم محبوب چیز کو میرے راستے پر میری مخلوق کے غریب اور مستحقین پر خرچ نہیں کرو. یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ سارے بعد میں آئے. پہلے انسان کی خدمت کا تصور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا.
سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک تصور ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دیا، اعمال صالح کر لیا، یہ ایک تصور ہے۔ یہ اس نیکی کا جسم ہے، جیسے یہ ایک جسم ہے نا، تو اس جسم کے اندر ایک چھپی ہوئی چیز ہے جو اس جسم کی قیمت کو بڑھاتی ہے، ورنہ اس جسم کی قیمت کوئی نہیں۔ یہ بے جان، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی خوبصورتی، اس پر پڑے ہوئے کپڑوں کی خوبصورتی، اس کے نیم نقش کی خوبصورتی، اس کی ساری خوبصورتی کا جو راز ہے، جو اصل اندر جو چیز ہے، وہ روح ہے، اور وہ دکھائی نہیں دیتی، وہ دکھائی نہیں دیتی۔ اب وہ جو روح ہے وہ نکال دی جائے، یہ جسم فضول ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہر بندہ کہے گا اس کو لے جاؤ اور جسم جا کر کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ اچھا، کوئی بھی پھر اسے رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بیٹے، کوئی بھی نہیں رکھتے۔ حتیٰ کہ بیٹے پیار کرتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ باپ فوت ہو گیا، لے جاؤ قبرستان پر، جلدی کرو، نماز جنازہ کا اعلان کرو۔ کیوں؟ وجہ کیونکہ اب اس جسم کے اندر جو اس کو زندہ رکھتی تھی، جو اس کا ڈیپ فریزر تھا، جو اس کو بچائے ہوئے تھا، جو اس کو سنبھال کے رکھے ہوئے تھا، وہ جو چیز تھی وہ روح تھی، اب وہ نکل گئی، اب اس کو کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس سے تعفن آئے گا، بدبو آئے گا۔ جس طرح اس جسم کے اندر چھپی ہوئی اس خوبصورت جسم کا کمال روح ہے، اسی طرح قرآن نے ایک تصور دیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ یہ جسم ہے۔ اس جسم کی کمال کو پہنچنے کے لیے، اس جسم کی جو خوبصورتی ہے، فرمایا وہ تمہاری محبوب چیز جو تم نے بڑی محنت کر کے، بڑے کمالات کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ کما کے لائے ہو، ایک ایک روپیہ اکٹھا کیا، اس میں سے کچھ خرچ اس رب کی مخلوق پر کرنا، یہ اس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی قبولیت کا راز ہے۔ اس جسم، اعمال کے جسم کی روح وہ مال ہے خرچ کرنا۔ دوسرے نمبر پر قرآن پاک نے فرمایا، بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ دوسرا سپارہ۔ فرمایا کہ یہ کمال نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو اور اپنے اپنے مذہب اور مسلک کے مطابق نماز ادا کر لو تو تم سمجھ لو کہ نیکی کے کمال کو پہنچ جائے گا۔ فرمایا نیکی کا کمال یہ تصور بالکل نہیں۔ فرمایا کہ کمال یہ ہے کہ پہلے ایمان، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، پہلے ایمان، اور فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مکمل ایمان کے بعد مال خرچ کرنا ہے، محبوب چیز مال کا خرچ کرنا ہے۔ تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ فرمایا مال خرچ کرنا ہے مستحقین پر۔ یہاں نماز کا ذکر نہیں آیا، روزے کا ذکر نہیں آیا، حج کا ذکر نہیں آیا، اعمال صالحہ کا ذکر نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ ایمان کو مکمل کرنے کے بعد محبوب چیز مال جو تو نے بڑی مشکل سے کمایا، محنت کر کے، اس کو فرمایا میرے مخلوق کی مستحقین میں خرچ کرو۔ یہاں لفظ تنبیہ کے ساتھ مستحقین کا آیا ہے، لفظ تنبیہ کے ساتھ مستحقین کا آیا۔ مستحق کون ہے؟ جس کی تھوڑی سی تشریح میں نے پچھلے جمعے تک مبارک پر آپ کے سامنے کی تھی۔ آج کے دور کے اندر مستحقین کو دیکھنا ہے تو وہ سفید پوش طبقہ جو صرف اپنی ضروریات زندگی کو چلانے کے لیے بڑی مشکل سے حالات کو دھکا دے رہا، سفید پوشی کو چھپا رہا، سفید پوشی کو چھپا رہا، اپنی عزت نفس کو چھپا رہا، مگر اس کا حال
کا نظام چلتا نہیں، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. وہ جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا، مگر اس کی زندگی کا نظام چل نہیں رہا، مگر وہ خوددار اور عزت نفس کے ساتھ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ مستحقین میں شمار ہوتا. یتاما. پھر وہ اگلی کیٹیگری آ جاتی یتیم، جن کے گھر سے سہارا ختم ہو گیا، ماں کا باپ کا وہ سارا ختم ہو گیا. پھر وہ یتاما آ جاتے، مساکین آ جاتے ہیں، جو غربت کے حالات کے اندر جن کے والدہ نہیں ہے، مساکین اس طرف آ جاتے ہیں. پھر آگے غربت کے مارے ہوئے لوگ، پھر دوبارہ پھر یہاں مستحقین کی طرف ساتھ وہ سفید پوش آ جاتے ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ جتنے طبقات ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، عاجز ہیں، سادہ مزاج کے آدمی ہیں، یہ سارے لوگ مستحقین میں آتے ہیں. مگر ان کی ریشو کس طبقے میں آتی ہے؟ یہ کون سا طبقہ ہے کہ سفید پوش طبقہ. دو طبقات مستحقین میں نہیں آتے، دو طبقات مستحقین میں نہیں. ایک سب سے طبقہ جس کے پاس دولت ہی بڑی ہے، اس کو تو کمی کوئی نہیں. ایک سب سے غریب جس کی ہاں عزت نفس کوئی نہیں، وہ خوددار نہیں، وہ سفید پوش نہیں، وہ عزت دار نہیں، جس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے. وہ بھیک مانگنے کے لیے باہر سڑک پہ بیٹھا اور بھیک مانگ کر کے اپنا نظام چلا رہا ہے، وہ پروفیشنل بھکاری ہے. اور یہ دو طبقے اگر معاشرے کے اندر جو ہیں، یہ ہمیشہ کامیاب ہوں، یہ کبھی بھوکے نہیں مرتے. جو طبقہ متوسط طبقہ ہے، سفید پوش طبقہ جو ہے، وہ ہمیشہ بھوکا مرتا ہے. وہ دوسروں کے سامنے اپنی عزت اور خاندانی روایات کے مطابق ہاتھ نہیں پھیلاتا. اور وہ تلاش کرنے کے لیے معاشرے کے اندر آپ کو بڑے لوگ مل جائیں گے. ان کو تلاش کرنے کے لیے فرمایا اپنے دائیں بائیں دیکھ، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو دیکھ، اپنے پڑوسی کو دیکھ، اپنے ساتھ سفر کرنے والے کو دیکھ، اپنے محلے میں دیکھ، وہ آپ کو دکھائی دے. سفید پوش، سفید کپڑوں میں ملبوس، اچھے کپڑوں میں ملبوس شخص کو مالدار نہ سمجھ. اس کے اندر کے حالات کو جاننے کے لیے اس کے قریب ہونا پڑے. وہ مستحقین کا لفظ آتا ہے. تو فرمایا ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، وہ بڑی مشکل سے اپنی جاب کر کے، کاروبار کر کے، کوئی دکانداری کر کے اپنی عزت نفس زندگی کے ڈنگ گزار رہا ہوگا، زندگی کے لمحات گزار رہا ہوگا. فرمایا ان کے پاس جایا کر اور کبھی جا کر کے بیٹھا کر، ان کا حال سنا کر، ان کا دکھ بٹایا کر. فرمایا ان کے پاس جا کر کے بیٹھنا، ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں تو دوائی کے پیسے دینا، ہاسپٹل جانے کے پیسے نہیں تو ہاسپٹل لے جانا، ان کے اخراجات پورے کرنا، راشن پہنچا دینا، ان کے گھر، یہ سارے کام کرنا. فرمایا حتی تنفقوا مما تحبون، اس مال میں سے خرچ کر پھر تیری نیکی کا تصور پورا ہوگا. میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی. اگر ہم دور نہ جائیں تو یہ جو قرآن نے معیار مقرر کیا ہے مستحقین کا، یہ معاشرے کے اندر آپ کو دکھائی دے گا. میں مثال، دو چار مثالیں آپ کے سامنے. مثال کے طور پر سفید ریش والے بزرگ محنت مزدوری کرتا باہر آپ کو دکھائی دے دے، ریڑھی لگاتا ہوا دکھائی دے تو سمجھ جائیں کہ پورے گھر کا حال کیا ہے. کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں اس پر. جو بڑھاپے کی اس حال میں بھی ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے، مزدوری کے لیے باہر بیٹھا ہے، تو سمجھ جائیں یا تو اولاد نکھٹو ہے، کسی کام کی نہیں ہے، تو یا اولاد ہے نہیں. اگر اولاد ہے تو پھر بابا جی کو گھر سے نکال دیا ہے، کوئی اولاد رکھنے کے قابل نہیں، نالائکی میں آ گئی نا. یا پھر اولاد چھوٹی ہے، کرنے کے قابل نہیں. ساری پکچر ایک شخص کو دیکھنے سے سامنے واضح ہو جائے.
ایک شخص آپ کو ملتا ہے جس کی تنخواہ 15-20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار جس کی تنخواہ ہے، ٹوٹل جس کی 30 ہزار تنخواہ سمجھ لیں، 20 ہزار سمجھ لیں، 15 ہزار سمجھ لیں، 10 ہزار سمجھ لیں، صرف تنخواہ اگر آپ کو کسی سے پتا چل جائے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے تو اس کے مطابق اس کے معاملے کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے کہ گھر کے حالات کیا ہیں، گھر کے حالات، یہ سفید پوش طبقہ، یہ سفید پوش طبقہ، فرمایا ان کے ہاں جا کر کے بیٹھ، ان کے حالات کو دیکھ، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، نماز روزہ حج زکات سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کرنا تیرے ان اعمال کی روح ہے جسے تو ہر وقت قبولیت کے درجے پر لے جانا چاہتا ہے۔ وہ قبولیت تب پہنچے گی کہ تو ان مستحقین کی ضرورت کو پورا کر۔ دوسرا اینگل کیا ہے؟ ہم نماز کے لیے اکٹھے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہاں اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ چند بندے بیٹھے ہیں نا، یہ چند بندے میرے سامنے، بزرگ بھی جوان بھی تشریف فرما ہے، میں ان ساروں کے حالات آپ کو اگر مجھ سے آپ پوچھے کہ ان ساروں کے حالات بتا دیں تو میں آپ کو انگلیوں پر گن کے بتا سکتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ ہر جمعے آتے ہیں، اگر میں آج پہلی دفعہ آیا ہوں تو اس مجمع کو دیکھ کر اس کا حال میں آپ کو بتا سکتا ہوں، تو لمبی چوڑی ریسرچ کی ضرورت نہیں۔ اب قرآن پاک نے ایک تصور دیا، وہ کیا تصور؟ فرمایا مسجد میں آتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے بعد نماز کا جسم کمپلیٹ کر لیا، جسم عبادت کر لی، فرض پورا ہو گیا، فرمایا اب اس نماز کو درجہ قبولیت تک لے جانے کے لیے اس کی روح کے متعلق سوچ، وہ روح کیا ہے؟ فرمایا وہ جو تیرے ساتھ جو کھڑا تھا نماز پڑھنے کے لیے، جب تو نے سلام پھیرا تو تو نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ کون تھا؟ تو نے نماز کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر کے اس کا حال پوچھا، حال پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ اگر نہیں پوچھا اور تو ججمنٹ بھی نہیں کر سکا، حالات کو بھی نہیں دیکھ سکا، اس کے حالات کو بھی نہیں دیکھ سکا، وہ جو تیرے ساتھ کھڑا تھا اس کی کیفیت کو بھی نہیں تو پہچان سکا، اور اس کی مدد کے لیے بھی تیرے پاس کوئی سامان نہیں، تو فرمایا تو نے نماز کی ٹکریں مار دی، فارمیلٹی پوری کی ہے، قبولیت اب اس رب پر ہے کہ وہ رب دیکھے گا کہ کیا، رب دیکھے گا کہ اس کے ساتھ جو کھڑا تھا یہ تو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آیا تھا، تو اس کے ساتھ جو کھڑا تھا وہ بھی نماز پڑھنے، اس کا پیٹ بھوکا تھا، کئی دنوں سے اس نے کھانا نہیں کیا، اس بھرے ہوئے پیٹ والے کو خیال ہی نہیں آیا، احساس ہی نہیں ہوا، سوچا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام، وہ ادھر تھا ہاتھ ادھر تھا، سلام کر کے گھر کو چلا گیا۔ تو نماز کی قبولیت کیسے ہوگی؟ یہ جو عمل ہے، یہ جو عمل ہے، یہ عمل بنیاد ہے تزکیہ نفس کی، بنیاد ہے تصوف کی۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا اولیاء کی زندگی کا ترہ امتیاز تھا، اولیاء کی زندگی کا یہ ترہ امتیاز تھا۔ اب قرآن پاک یہ کہتا ہے دوسرے پارے کے اندر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ لیا، حج کر لیا، زکات دے دی، نماز روزہ اعمال صالحہ، یہ نیکی کا تصور نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں۔ اب نیکی کا تصور جو چوتھے پارے کے اندر قرآن پاک نے دیا، فرمایا ادھر مال ہے، ادھر انسان کی محبت ہے، ادھر مال کی محبت ہے، ادھر انسانیت کی محبت ہے۔ فرمایا اب تجھے پرکھنا ہوگا کہ تو کیا کرے۔ فرمایا اگر تو رب کی قربت چاہتا ہے تو جو مال تو نے کمایا، جس سے تجھے محبت ہے، جو تو خرچ نہیں کرنا چاہتا، اس میں سے کچھ اس دکھی انسانیت پر خرچ کر دے، اس دکھی انسانیت پر اس مال میں سے خرچ کر۔ اب خرچ کرتے کہ بڑے مخیر ہی خرچ کریں، ہم کیوں خرچ کریں، ہمارے پاس تو نہیں۔ اب یہاں لمٹ نہیں رکھی، یہاں لمٹ سفید پوش کی بھی ختم کر دی، غریب کی بھی ختم کر دی، امیر کی بھی ختم کر دی۔ یہاں کہا کہ اگر تم نیکی پانا چاہتے ہو
تو فرمایا جو مال کمایا اس میں سے خرچ کر. یہاں لمٹ نہیں رکھی کہ امیر خرچ کرے، مخیر خرچ کرے تو غریب نہ خرچ کرے، نہیں، فرمایا تم بھی خرچ کرو، ہر کوئی خرچ کرے. بے شک وہ 10 روپے ہی دکھی انسانیت کے لیے خرچ کرتا ہے تو مال اس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی میں سے کچھ خرچ کر رہا ہے تو وہ نیکی کی روح کو پا رہا ہے، نیکی کی وہ روح کو پا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں، ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ خرچ کرے، ہم نہیں خرچ کریں. میں اگر 50 روپے کماتا ہوں، 100 روپے کماتا ہوں، 1000 روپیہ کماتا ہوں تو 1000 میں سے مجھے خرچ کرنا ہوگا. میں 50 خرچ کروں، 10 خرچ کروں، 20 خرچ کروں، مجھے خرچ کرنا ہوگا. پھر میری نیکی کا تصور، میری نماز قبولیت کے درجے کو پھر پہنچے. میں اپنے محلے دار، اپنے پڑوس، اپنی بساط کے مطابق ان پر خرچ کروں. خرچ کروں گا تو میری نیکی کا تصور پورا ہوگا، ورنہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو صوفیاء تھے، جو بزرگان دین تھے، اولیاء تھے، جو تصوف، صاحبان تصوف کے علاوہ، ہم سمجھتے ہیں ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ وہ صرف تسبیحات، وظیفہ، اللہ اللہ اور مصلی سنبھالے تھے تو وہ ولی کامل بن. یاد رکھیں، تصوف کی بہت ساری تعریفات بیان ہوئی، اس سے پہلے بہت ساری موضوعات پر بات ہو گئی، مگر تصوف تزکیہ نفس ہے. اللہ کی ولایت کا مالک بننا، ولی ہونا، نیک ہونا، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اعمال صالحہ اور وظائف اور ساری رات مصلی پر کھڑے ہونے سے نہیں پورا ہوتا. وہ کب پورا ہوگا؟ جب تک وہ اس رب کی مخلوق جس کی بندگی کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کی مخلوق کی خدمت خلق میں مصروف نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان کی ولایت کا کمال انہیں میسر نہیں ہوگا. انہیں ان کی ولایت کا کمال میسر نہیں ہوگا. ان کی زندگی جو ہے جب تک خدمت خلق میں، انسانیت کی خلق میں نہیں لگے گی، اس وقت تک انہیں مقام ولایت کا نصیب نہیں ہوگا. اب تصوف میں کیا ہے؟ تصوف میں اس کی جو اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، فرمایا تصوف صوف سے ہے. صوف اونی لباس کو کہتے ہیں، اون کا بنا ہوا ایک لباس، جبہ، خرقہ جسے بولا جاتا ہے تصوف کی زبان کے اندر. وہ اونی لباس پہننے والے کو صوفی کہا جاتا ہے، صوفی کہا جاتا ہے. اور کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صوفیاء کے نزدیک تصوف والا شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اندر کے حال کی درستگی کرتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، نفس کی اصلاح کرتا ہے. اس کی کون کون سی بیماریاں ہیں جو نفس کی ان کی اصلاح کرتا ہے؟ ان میں سے فرمایا جو بد اخلاقی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور اخلاق پیدا کرتا ہے. اخلاق پیدا کرتا ہے. آپ یہ دیکھنا، تصوف کی اگر روح کو دیکھنا ہوگا تو جو صوفی ہیں، بزرگ لوگ، اللہ کے نیک لوگ، کبھی آپ ان سے ملے، ان کے پاس جائیں تو وہ بد اخلاق نہیں ہوں گے، بد زبان نہیں ہوں گے. اگر وہ بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، داڑھی بے شک لمبی ہے، جبہ نسبت لمبا ہے، قبہ دستار ہے، کچھ نہیں ہے، تو فرمایا سمجھ لیں کہ تصوف کی ہوا بھی نہیں ہے، معرفت اور دین کی ہوا بھی نہیں ہے. اگر وہ بد اخلاق ہے، زبان گندی ہے، بے شک وہ بھلے منبر پر بیٹھا ہو، زبان گندی ہے، اس کے اندر مٹھاس نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو فرمایا اس کا تصوف اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کشف المحجوب کے اندر داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صوفیاء اپنی باطن کی اصلاح کرتے ہیں، باطن کے اندر چھپے گناہوں کی اصلاح کرتے ہیں، اور فرمایا آخرت کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، قلب کی طہارت کرتے ہیں، قلب کی، دل کی طہارت کرتے ہیں، اور فرمایا اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو پیدا کرتے ہی ہیں، یہ تو بنیاد ہے، اس کے علاوہ فرمایا وہ اپنے اندر تحمل، برداشت پیدا کرتے ہیں اور حسن اخلاق پیدا کرتے ہیں۔ تحمل، برداشت، تحمل، برداشت، یہ صرف لفظ خوبصورت لکھنے یا پڑھنے یا سننے کے لیے نہیں ہے، یہ دین کا اثاثہ ہے، یہ دین کا اثاثہ ہے۔ تحمل اور برداشت حسن اخلاق پیدا کرتا ہے۔ اور کشف المعجون کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی ادویری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ ساری چیزیں طہارت قلب، تزکیہ نفس، حسن اخلاق، حسن معاملات، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت، فکر آخرت، قلب کی طہارت، یہ ساری چیزیں اس وقت تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی جب اللہ کا ولی خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، مخلوق کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے جب تک وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، فرمایا اس وقت تک وہ معیار تصوف کو نہیں پا سکتا، معیار ولایت کو نہیں پا سکتا، قلب کی طہارت کے معیار کو نہیں پا سکتا جب تک وہ خدمت خلق میں مضبوط نہیں رہے۔ اب خدمت خلق کے لیے فرمایا بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو عقل عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو عقل عطا فرمائی، اس عقل کو مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے، اچھا مشورہ دینے کے لیے استعمال کر۔ کسی نے راستہ پوچھا، اس کو صحیح اور درست راستہ بتا، اتنا ٹائم لگے گا، اتنی مسافت نہیں پتا تو معذرت کر لے کہ معلوم نہیں، مگر اس کو غلط راستہ نہ بتا۔ وہ جو تم نے درست راستہ بتایا ہے، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں وہ جو تم نے درست راستہ بتایا ہے، فرمایا وہ بھی نفاق فی سبیل اللہ، وہ بھی مال خرچ کرنے والے عمل میں ہے کہ تم نے درست راستہ بتایا۔ تیرے پاس علم ہے، اس علم کو مخلوق خدا کی ہدایت اور شعور کو زندہ کرنے کے لیے استعمال کر، نفاق فی سبیل اللہ میں۔ اور پھر فرمایا لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ایسے اقدامات کر تاکہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے، لوگوں کو راستہ نصیب مل جائے، لوگوں کو ڈائریکشن مل جائے۔ یہ سارے عمل فرمایا مخلوق خدا کی خدمت کے لیے۔ پھر فرمایا جو تصوف والے لوگ ہیں ان کے ہاں تصوف 3 قسم کا ہے، ان کے ہاں تصوف 3 قسم کا ہے۔ علم القلب، قلب کی صفائی کا علم، قلب کی طہارت کا علم، قلب کی صفائی کا علم۔ علم الاخلاق، اخلاق کو درست کرنے کا علم جس پر ظاہری تصوف پیش کرتے ہیں۔ اور فرمایا علم الاحسان، سلوک، جسے قرآن مجید نے، حدیث پاک نے تصوف کو احسان کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ اکابر اجل اولیاء کرام کی زندگیوں کو اور حیات کو اگر آپ لے لیں تو ساری لوگوں کی زندگی اور حیات جو ہے اولیاء کرام کی، وہ خدمت خلق سے بھری پڑی۔ میں مثال حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جن کا حال ہی میں عرس گزرا۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ جنہیں پیر پٹھان کے نام سے یاد کیا جاتا، خواجگان چشت کا درخشندہ ستارہ۔ آپ نے توسا شریف کے اندر اس وقت اپنا قدم رکھا جب مغلیہ سلطنت آخری سانس لے رہی تھی، جسے ہم اسلامی حکومت کے نام سے بھی تعبیر کرتے رہے، اور حکومتیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر دہلی تک محدود ہو کر رہتی تھی، خطہ تباہی کے دانے پر تھا۔ تو توسا شریف آ کر کے آباد کیے تھے بھی توسے کی۔ حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فیض لینے کے بعد 22 سال کی عمر میں حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صوف کا خرقہ پہنا، تصوف اور ولایت کا خرقہ پہنا، 22 سال کی عمر۔
اور کم و بیش 7 سے 8 سال 10 سال تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ معرفت کا حال یہ تھا کہ گھوڑے بڑے پسند تھے آپ کو، اور گھوڑوں پر سوار ہو کر کے توسا اور چشتیاں تشریف لے جاتے تھے۔ کم و بیش ہائی سپیڈ کے ساتھ بھی جائیں تو توسا اور چشتیاں کا 12 گھنٹے کا سفر ہے، تو گھوڑے پر کتنا سفر ہوگا؟ لہذا شاہ سلیمان توسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید خاص ہوتے تھے جن کا نام تھا شمس الدین، جو گھوڑے کی لگام تھاما کرتے تھے۔ یہ علم الاخلاق میں آ جاتا ہے، پھر علم القلب میں آ جاتا ہے۔ یہ جو واقعہ میں عرض کرنے لگا، حضرت شمس الدین آپ کے خلیفہ جو گھوڑے کی رکاب پکڑ کر کے ساتھ چلتے تھے، جوتا پاؤں میں پہنا ہوا تھا، شمس الدین کا جوتا ٹوٹ گیا۔ خواجہ صاحب کو پتہ نہ چلا، ایک دن فرمایا چلو شمس الدین چشتیاں چلنا، مرشد کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ شمس الدین نے گھوڑا تیار کیا اور چل پڑے۔ آپ جب گھوڑے پر سوار ہوئے توسا سے باہر نکلے تو آپ کی نظر پڑی تو شمس الدین کے پاؤں میں جوتا رہا۔ پوچھا شمس الدین تمہارا جوتا کدھر ہے؟ حضور کو تو ٹوٹ گیا، نیا کیوں نہیں لیا، بتایا کیوں نہیں؟ تو میں حضور میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو بتانا، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا، اتنا بڑا کام کچھ معرفت ہے اور کچھ علم الاخلاق ہے۔ اس میں علم القلب، قلب کی صفائی، طہارت، علم الادب، تصوف کی۔ آپ نے فرمایا چلو واپس چلتے، چشتیاں نہیں گئے، واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے حجرے میں ایک جوتا پڑا ہے، وہ لے لو اور پاؤں میں پہن لیو۔ رات گزر گئی، اگلے دن فرمایا چلو چلتے ہیں، چشتیاں شریف جانے کا ارادہ۔ جب چلے توسا سے کافی سفر طے کر لیا، دیکھا تو شمس الدین کے پاؤں پھر ننگے، شمس الدین کے پاؤں پھر ننگے۔ پوچھا شمس الدین جو کل جوتا دیا تھا وہ کدھر گیا؟ جو کل جوتا دیا تھا وہ کدھر گیا؟ فرمایا وہ جو تاج کل آپ نے حضور مجھے پیش کیا تھا وہ میں پگڑی میں رکھ کر کے سر پہ باندھا۔ کیا فرمایا؟ جوتا نہیں فرمایا، فرمایا جو تاج آپ نے مجھے پیش کیا وہ میں نے پگڑی میں رکھ کر کے سر پہ حضرت شاہ سلیمان توسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا شمس الدین میرے قریب آ گئے، شمس الدین کو سینے سے لگایا اور فرمایا تو ہمیشہ کے لیے اب میرے پاس توسا میں خدمت کے لیے معبود ہے۔ حضور خواجہ شاہ سلیمان توسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار کے احاطے کے باہر حضرت شمس الدین کا مزار ہے، اور جن کو آپ کا پہلا خلیفہ مجاز بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں میں ضمن نقطہ آ گیا جو میں آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ شمس الدین سیال کے تھے، یہ شمس الدین سیال کے تھے۔ اب خلافت شمس الدین کو دے دی، آپ پٹھان ہیں ذات کے، نہ نسب ملتا ہے نہ ذات ملتی ہے، کچھ بھی نہیں ملتا۔ خدمت اور تصوف اور ادب کو سیکھنے سے خلافت شمس الدین کو دے دی، خلافت شمس الدین کو دے دی۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خلافت نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کرتے، اولاد ہونے کے ناطے نسب ملتا ہے، خلافتیں نہیں ملتی۔ خلافتیں زہد ورا اور تقوی پر ملتی ہیں، وہ کوئی بھی لے جائے، خیر پٹھانوں سے جٹ لے جائیں، جٹوں سے سید لے جائیں، جٹوں سے سید لے جائیں، وہاں نسب نہیں چلتی۔ پٹھان شاہ سلیمان توسوی تھے، چشتیاں شریف والی ہستی ذات کے کھرل تھے، پٹھان کھرلوں سے خلافت لے کر آ گئے، اور پٹھانوں سے سیال پیر سیال شریف والے لے آئے، اور سیالوں سے خلافت تاجدار گولڑا سید لے کر آئے۔ جہاں معیار خلافتوں کا ہو، اولادوں کو خلافتیں منتقل نہیں ہوتی۔ ہاں اولادیں محنت کر لیں تو لے جائیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ
وقت آپ نے دینی درسگاہ، ہمارے ہاں پیروں کا تصور کیا، اور آج کل کے پیر ہیں بھی ایسے، آپ کا تصور بھی ٹھیک ہے کسی حد تک، کیونکہ انہوں نے اپنا آپ معیار خراب کیا ہے نا، قصور آپ کا۔ آج کل کا پیر جو ہے وہ پیر ہے، پیر نہیں ہے۔ وہ جو تصور والے لوگ تھے ان کا حال خدمت خلق پر تھا۔ وہ کیا تھا؟ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے توسا شریف کے اندر، اس زمانے کے اندر جب مغلیہ سلطنت ختم ہو رہی تھی، بر صغیر پاک و ہند کی دھرتی پر حکومت دلی تک محدود تھی، شاہ سلیمان نے توسا کی سرزمین پر، اور توسا کی آبادی صرف اور صرف 25 گھروں پر مشتمل تھی۔ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی خدمت خلق کے لیے دینی درسگاہ کا قیام عمل میں لائے، درسگاہ کا قیام عمل میں لائے، اور آپ کی درسگاہ کے اندر 50 سے زائد اساتذہ پڑھاتے تھے، علماء، اور طلباء کی تعداد اس وقت جو تھی وہ 1500 کے لگ بھگ تھی تعداد جو آپ کی درسگاہ میں طلباء پڑھتے تھے۔ جس درسگاہ کے اندر 1500 طلباء پڑھتے ہوں، اس درسگاہ کا حال کیا ہوگا؟ کوئی فیس نہیں تھی، اس 1500 اور 50 طلباء یعنی کہ اساتذہ کی سالوں کا خرچہ، جوتا، کپڑے، مکان، کھانا پینا، ہر چیز، 3 ٹائم کا لنگر اسی درسگاہ سے چلتا تھا۔ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی خود درس پڑھاتے تھے، اور کبھی بھی کوئی طالب علم کوئی وظیفہ لینے کے لیے اور روٹی مانگنے کے لیے گھروں کے گھر نہیں جاتا تھا، بالٹیاں اور چھاپے اٹھا کے گھروں کے چکر نہیں لگاتا تھا، اور بھیک مانگنے کے لیے کہ طلباء پڑھتے ہیں زکات اور چندہ نہیں اکٹھا کیا جاتا تھا۔ شاہ سلیمان توسوی کی درسگاہ کا حال یہ تھا کہ 1500 طلباء پڑھتے تھے، 3 ٹائم کھانا پکتا تھا، لنگر لوگ کھانا کر کے درس میں نہیں، جوتے تک وہاں سے ملتے تھے۔ اور تعلیم کون سی پڑھائی جاتی تھی؟ ذرا غور کر لیں۔ ہمارے درسگاہوں والے بھی اپنی نسبتوں کو بڑی دھوم دھام سے جوڑ دیتے ہیں انہیں، مگر تم درسگاہوں میں مخلوق خدا کو لے کیا رہے ہو؟ شاہ سلیمان توسوی کے درسگاہ میں علوم دینیہ کے علاوہ سائنس پڑھائی جاتی تھی، طب پڑھائی جاتی تھی، اور فرمایا جتنے سائنس کے علوم تھے سارے شاہ سلیمان توسوی خود پڑھاتے تھے۔ سانو ایک کوئی تصور دے دیتا گیا، پیر پر روٹیاں بٹورنے والے تھے، تسبیحاں پڑھنے والے تھے، دم پھونک والے۔ مرید، ہم تو توجہ رکھتے ہیں نا کہ مرید آیا ہے تو دے کے کیا جائے گا؟ نذرانہ۔ وہاں جو مرید آتا تھا اسے کھانے کو بھی ملتا، پینے کو بھی ملتا، پہننے کو بھی ملتا، رہنے کو جگہ بھی ملتی، اور وہ کوئی کہہ دیتا حضور گھر کے حالات اچھے نہیں، تو وہاں اس کو گھر کے حالات کے لیے راشن بھی مل جاتا۔ تو مخلوق خدا کی خدمت تھی نا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا وہ ولایت اس لیے چمکتی تھی کہ مخلوق خدا کی خدمت دن بھر گزرتی اور رات مصلی کی پشت پر رب کو راضی کرنے کے لیے گزر جاتی۔ اس لیے ڈنکا بجتا ہے شاہ سلیمان توسوی کا، اس لیے صوفیاء کا تصوف اصل میں خدمت خلق کا نام ہے۔ ہمیں تصوف بتایا گیا دم پھونکے کا نام ہے، دم پھونکے کا نام تصوف نہیں ہے۔ دم پھونک، نماز، روزہ، حج، زکات یہ بندگی بعد میں ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی قبول نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب اعمال صالحہ کے جسم کے اندر روح کی تکمیل نہیں ہوتی۔ اور روح کی تکمیل کے لیے یہاں مخیر کو نہیں کہا گیا، مخیر حضرات کو نہیں کہا گیا، ہر کسی کو کہا جو تمہاری بساط ہے اس کے مطابق پیش کر۔ تمہاری بساط 20 روپے کی ہے وہ پیش کر، تمہاری بساط 10 روپے کی ہے وہ پیش کر، تمہاری بساط کچھ نہیں، تم ان کو کھڑے ہو کر کے ہدایت دے سکتے ہو وہ دے دو، تمہارے پاس مال نہیں خرچ کرنے کے لیے، عقل ہے عقل دے دے، ہنر ہے ہنر دے دے۔ آج یہی کچھ جہاں پوری پاکستانی قوم اپنے بہن بھائیوں کی مدد میں لگی ہے اور کمال خدمت خلق میں لگی ہے،
وہاں وہ عناصر طبقہ بھی موجود ہے، وہ مافیا بھی موجود ہے۔ جس مافیا کو پتا چلا کہ شامیانہ پہلے 3,000 کا بکتا تھا، اب وہ 8,000 10,000 12,000 میں بکتا ہے۔ ان کے ہاں تصور نمازیں پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے اور لوگوں کا خون چوس کر کے حج کرنا ہے، ان کے ہاں تصور، تو وہ کمال نہ سمجھے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کمال یہ نماز روزے حج زکات بعد میں ہے، فرمایا پہلے مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ اور مخلوق خدا وہ متوسط طبقہ جو ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو دوسروں کے سامنے جولی نہیں پھیلاتا اپنی عزت داری کی خاطر، اور وہ عزت داری دیکھنے کے لیے وہ جو معیار میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا کہ وہ سفید پوش کو کہاں تلاش کرنا اور وہ کیسے تلاش کرنا ہے، وہ سفید پوش آسانی سے مل جاتے ہیں، ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ احساس محسوس کر، فکر محسوس کر اور اپنے اندر اس چیز کو محسوس کر لے تھوڑی دیر کے لیے۔ جب تو محسوس کر لے گا تو تمہیں وہ متوسط طبقہ دکھائی دے گا جو تیری نیکیوں کو درجہ کمال تک لے جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔